19ویں صدی کے آغاز سے ہی سینکڑوں سال سے جاری علمی ترقی میں حیرت انگیز تیزی آ گئی۔ پہلے سے موجود ایجادات مثلاً پرنٹنگ پریس وغیرہ میں جدت اور بہتری آنے کے ساتھ ساتھ بہت سی نئی ایجادات سامنے آنے لگیں۔ اس ترقی کے باعث قوموں کا میل ملاپ بڑھا اور یوں لوگوں میں شعور بھی بڑھنے لگا۔ اس علمی انقلاب سے لوگوں میں ہر چیز کو عقلی اور نقلی دلائل پر پرکھنے کا ذوق اور شوق پیدا ہوا۔ عقل کے ذریعے ہونے والی ان ایجادات نے عقل کو جسمانی طاقت اور کثرت سے برتر ثابت کر دیا۔ عقل پرستی کی ایک ایسی رو چلی کہ پہلے ہی سے شکستہ مذاہب اس ریلے کا مقابلہ نہ کر سکے اور یوں دنیا مذہب سے بیزار ہو گئی، اور یہ بیزاری اس حد تک بڑھی کہ دنیا مذہب کو ہر فساد کی جڑ قرار دینے لگی۔ یہ وہ زمانہ تھا جس کے بارے میں دنیا کے اکثر مذاہب نے پہلے ہی سے متنبع کر رکھا تھا، مگر ان پیش گوئیوں کے دو پہلو تھے۔ ایک تو مذاہب کے زوال کی خبر، دوسرے اللہ تعالیٰ کی طرف سے اس زمانے میں ایک مسیح اور مہدی کا ظہور جو دنیا میں اثر نو توحید کا قیام کرے گا۔ پس اس عالمگیر فتنے کے زور پکڑنے سے قبل ہی اللہ تعالیٰ نے حضرت اقدس مسیح موعود علیہ السلام کے ہاتھوں اسلام کی نشت ثانیہ کی بنیاد رکھ دی۔ نکلا نور فرقان ہے جو سب نوروں سے اجلا نکلا۔ اللہ تعالیٰ کے وعدوں کے عین مطابق حضرت اقدس مسیح موعود علیہ السلام نے نہ صرف عقلاً اور نقلاً اسلام کو ایک زندہ، قابل عمل اور بہترین ضابطۂ حیات ثابت فرمایا، بلکہ یہ بھی ثابت فرمایا کہ خدا تعالیٰ کی ہستی ایک ازلی ابدی حقیقت ہے اور وہ اپنے بندوں سے کلام فرماتا اور ان کی ہدایت کے سامان پیدا فرماتا ہے۔ چنانچہ اسلام کے بارے میں کیے جانے والے اس دعوے کے ثبوت کے طور پر آپ نے اپنی ذات کو ایک نشان کے طور پر پیش فرمایا۔ آپ نے تحفہ قیصریہ میں ملکہ انگلستان کو مخاطب کرتے ہوئے فرمایا، مجھ سے وہ نشان ظاہر ہوتے ہیں جو انسانی طاقتوں سے برتر ہیں۔ اگر حضور ملکہ معظمہ میرے تصدیق دعویٰ کے لیے مجھ سے نشان دیکھنا چاہیں تو میں یقین رکھتا ہوں کہ ابھی 1 سال پورا نہ ہو کہ وہ ظاہر ہو جائے۔ یہ سب الہا اس لیے ہے کہ کاش ہماری محسنہ ملکہ کو اس آسمان کے خدا کی طرف خیال آ جائے جس سے اس زمانہ میں عیسائی بے خبر ہے۔ حضرت اقدس مسیح موعود علیہ السلام نے اسلام کی کامل تعلیم کو ہر سطح پر دنیا کے سامنے پیش فرمایا۔ دسمبر 1896 میں لاہور میں منعقد ہونے والے جلسہ اعظم مذاہب میں آپ کا مضمون اسلامی اصول کی فلسفی پڑھا گیا، جو اپنی جامعیت، سلاست اور مدلل ہونے کے سبب سے بالا رہا اور اس کے ذریعے سے اسلام کی حقانیت ثابت ہوئی۔ حضرت مسیح موعود علیہ السلام کو جب خبر ملی کہ امریکہ میں سن 1893 میں عالمی مذاہب کی کانفرنس کا انعقاد کیا گیا ہے، جس میں اکثر مذاہب کے نمائندگان کو اپنے اپنے مذاہب کی تعلیم پیش کرنے کا موقع دیا گیا، تو آپ علیہ السلام نے سلطنت انگلستان کی تخت نشین ملکہ وکٹوریہ کو گولڈن جوبلی کے موقع پر بھجوائے جانے والے تہنیتی پیغام میں اس خواہش کا اظہار فرمایا، جب سے کہ اس ملک کے لوگوں نے امریکہ کے جلسہ مذاہب سے اطلاع پائی ہے، تب ان دلوں میں یہ جوش پیدا ہو گیا ہے کہ ہماری ملکہ معظمہ بھی خاص لندن میں ایسا جلسہ منعقد فرمائے۔ ہاں، یہ ضروری ہوگا کہ اس جلسہ مذاہب میں ہر ایک شخص اپنے مذہب کی خوبیاں بیان کرے، دوسروں سے کچھ تعلق نہ رکھے۔ اگر ایسا ہوا تو یہ جلسہ بھی ہماری ملکہ معظمہ کی طرف سے ہمیشہ کے لیے ایک روحانی یادگار ہوگا۔ جیسا کہ قدیم سے سنت اللہ ہے کہ اللہ تعالیٰ اپنے نبی کے ہاتھ سے زمانے کے حالات کے مطابق اپنی مخلوق کی ہدایت کے لیے تخم ریزی کرواتا ہے، مگر اس کے اس دنیا سے گزر جانے سے اس کے کام نہیں رکتے، بلکہ کچھ اور وجود ان کاموں کو آگے بڑھاتے چلے جاتے ہیں۔ چنانچہ ہر وہ کام
جو اللہ تعالیٰ نے حضرت اقدس مسیح موعود علیہ السلام کے بابرکت وجود سے شروع کروایا، خلافت اسے لے کر آگے بڑھتی چلی گئی، اور آج ہم خود اس حقیقت کے گواہ ہیں کہ اللہ تعالیٰ خلافت احمدیہ کے ذریعے حضرت صلی اللہ علیہ وسلم اور حضرت اقدس مسیح موعود علیہ السلام کے مشن کو روز افزوں ترقیات سے نوازتا چلا جا رہا ہے۔ 1924 میں لندن میں ایک عظیم الشان نمائش کا انعقاد کیا گیا جسے دی گریٹ ایگزیبیشن آف دی برٹش ایمپائر کا نام دیا گیا۔ اس موقع پر دنیا بھر سے برٹش ایمپائر میں شامل ممالک سے تعلق رکھنے والے لوگ لندن پہنچے۔ اس نمائش کے دوران ایک عظیم الشان کانفرنس برائے مذاہب عالم کا بھی انعقاد کیا گیا، جس میں سلطنت انگلستان میں پائے جانے والے تقریباً تمام بڑے مذاہب کے نمائندگان کو مدعو کیا گیا۔ اس کانفرنس میں مذہب اسلام کی نمائندگی حضرت مسیح موعود علیہ السلام کے دوسرے خلیفہ حضرت صاحبزادہ مرزا بشیر الدین محمود احمد صاحب رضی اللہ تعالی عنہ نے کی، جو اس موقع پر ایک وفد کے ساتھ بنفس نفیس انگلستان تشریف لے آئے تھے۔ اس موقع پر آپ کے تیار کردہ مضمون کا انگریزی ترجمہ حضرت چودھری سر محمد ظفر اللہ خان صاحب رضی اللہ عنہ نے پیش کرنے کی سعادت حاصل کی۔ اس طرح حضرت اقدس مسیح موعود علیہ السلام کی وہ خواہش پوری ہوئی کہ لندن میں مذاہب عالم کا ایک اجلاس ہو۔ حضرت مصلح موعود رضی اللہ تعالی عنہ کے اس مضمون کو بہت سراہا گیا اور ہر مذہب و ملت سے تعلق رکھنے والے سامع نے اسے خراج تحسین پیش کیا۔ اللہ تعالیٰ کے نبی اور پھر اس کے خلفاء کے بار بار خبر کر دینے کے باوجود جب دنیا سے انصاف اٹھ گیا اور اللہ تعالیٰ کی مخلوق اپنے معبود کو بھول کر مادیت کی دلدل میں دھنستی چلی گئی، تو دنیا نے اس کا نتیجہ دو انتہائی تباہ کن عالمی جنگوں کی صورت میں دیکھا۔ مگر ان جنگوں سے سبق سیکھنے کی بجائے دنیا کی مادہ پرستی کی دوڑ میں اور بھی تیزی آ گئی۔ خدا سے دور ہوتی ہوئی یہ دنیا آج بھی مادہ پرستی کے سراب کی طرف دوڑتی چلی جا رہی ہے۔ عالمی سیاست ایک تکلیف دہ عدم توازن کا شکار ہے۔ حکومتیں عوام کو انسان کم اور عدد زیادہ سمجھنے لگی ہیں۔ باہمی اعتماد کی فضا مفقود ہو چکی ہے۔ دنیا میں مذہب، رنگ، نسل اور قومیت غرض ہر بنیاد پر اختلاف ہی اختلاف نظر آتا ہے۔ ہر جانب تباہی اور فساد کا سرسما ہے، مگر تعجب ہے کہ اس کا سبب صرف اور صرف مذہب کو ٹھہرایا جاتا ہے۔ آج کرۂ ارض پر بسنے والے انسان جس شدت سے خدا تعالیٰ کے وجود سے انکار کر کے اور اپنی طاقت سے اس دنیا کا نقشہ بدلنے اور اس میں موجود وسائل کو اپنے قبضے میں کرنے کی دوڑ میں بڑھتے ہوئے تباہی کے جس دہانے پر کھڑے ہیں، معلوم تاریخ میں اس سے قبل ایسے حالات کبھی نہیں ہوئے۔ زمانہ اس وقت علل اعلان کہہ رہا ہے کہ اس دنیا کے دیے ہوئے تمام نظام امن کے قیام میں ناکام ہو چکے ہیں۔ ایسے میں خلافت احمدیہ ہی ہے جو دنیا کو امن اور آشتی کے حقیقی گہوارے یعنی اسلام کی طرف دعوت دینے میں مصروف ہے۔ جماعت احمدیہ مسلمہ نے دنیا میں انصاف، امن اور باہمی رواداری کے جذبات کو فروغ دینے کے لیے دنیا کے بڑے مذاہب کو دعوت دی کہ وہ عصر حاضر میں خدا تعالیٰ کے تصور کو بیان کریں۔ اس سلسلے میں لندن کے مشہور گلڈ ہال میں ایک کانفرنس کا انعقاد کیا گیا۔ اس کانفرنس میں دنیا کے 25 ممالک سے چنیدہ ممبران نے شرکت کی اور یہودیت، عیسائیت، بدھ مت، ہندوازم اور اس کے علاوہ کئی مذاہب کے رہنماؤں نے تقاریر کی۔ اس کانفرنس میں جہاں مذہبی نمائندگان کو مدعو کیا گیا، وہاں سیاستدانوں اور دانشور طبقے کو بھی مدعو کیا گیا تھا تاکہ ہر کوئی اس تقریب سے فائدہ اٹھا کر اپنے اپنے دائرۂ عمل میں امن اور محبت کے جذبات کو فروغ دینے میں اپنا کردار ادا کر سکے۔ We live in a world riven with political and religious strife and turmoil. The name of God and His messages are trampled underfoot in the name of rationalism and political convenience. Other thing which is very clear is that all the political leadership and
other groups, they have failed to bring peace, harmony among the communities or in world as a whole. We, like you, stand for tolerance and freedom. We, like you, stand for a world where people of all backgrounds and beliefs can come together and learn from each other. To learn implies listening, and to listen implies respect and tolerance. اس تقریب کا مرکزی نقطہ امام جماعت احمدیہ عالمگیر حضرت خلیفۃ المسیح الخامس ایدہ اللہ تعالی بنصرہ العزیز کا خطاب تھا۔ حضور انور ایدہ اللہ تعالی نے اسلام کی نمائندگی میں قرآن کریم، سنت نبوی، احادیث اور ارشادات حضرت اقدس مسیح موعود علیہ السلام کی روشنی میں دنیا میں امن کے قیام سے متعلق ایک بصیرت افروز خطاب ارشاد فرمایا۔ History testifies to the fact that those very people that were ignorant and uncivilized, who were drunkards, fornicators, gamblers, thieves, and involved in all types of vices, came to rid themselves of all of these evils and replace them with the most magnificent moral values. Those very people were transformed. Those very people developed an unbreakable bond with God Almighty. Never could any worldly power have brought about such a spiritual revolution. They developed the highest standards of sacrifice and such an ardent desire to serve mankind that they were ready to hand over all of their possessions and whatever they had in their homes for sake of helping other people. حضرت اقدس مسیح موعود علیہ السلام کے پانچویں خلیفہ کے خطاب سے ایک مرتبہ پھر یہ بات روز روشن کی طرح واضح ہو گئی کہ آج دنیا میں امن کا قیام صرف اور صرف اسلامی تعلیمات پر عمل کرنے سے ممکن ہے۔ وہ اسلام جو آن حضرت صلی اللہ علیہ وسلم لے کر آئے تھے، اور فی زمانہ جس کا احیاء اللہ تعالیٰ نے حضرت نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے خادم صادق حضرت مرزا غلام احمد صاحب قادیانی علیہ السلام کے ہاتھ سے فرمایا۔ یقیناً حضرت اقدس مسیح موعود علیہ السلام کا مشن وہی ہے جو اللہ تعالیٰ نے قرآن کریم میں بیان فرمایا، یعنی آپ علیہ السلام کے ہاتھ سے اسلام کو ایک مرتبہ پھر تمکنت اور دیگر تمام مذاہب پر غلبہ عطا ہو۔ مجھ کو قسم خدا کی جس نے ہمیں بنایا، اب آسماں کے نیچے دین خدا یہی ہے، اب آسماں کے نیچے